دوستو، عراق میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ دن کے روزے رکھتا اور پوری رات قیام میں گزار دیتا، یعنی پوری رات عبادت کیا کرتا۔ وہ نوجوان جوانی کے نشے میں مست نہیں تھا اور نہ ہی نشے میں چور تھا، بلکہ ہمیشہ ایسے کام سے بچتا تھا جو حرام ہوتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے آس پاس موجود لوگ بہت ہی بد اعتبار ہیں، کیونکہ اس بستی کے زیادہ تر لوگ شراب نوشی کی لت میں مبتلا تھے اور وہ لوگ زناکاری بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ نوجوان لوگوں کے ہجوم میں بیٹھنے سے ہمیشہ گریز کرتا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچتا تھا، کیونکہ وہ لوگ غیبت اور بدگوئی میں مگن رہتے تھے۔ اس لیے وہ نوجوان اپنے گھر میں ہی موجود رہتا تھا۔ اسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تو گھر سے نکل کر کھانے پینے کا اتنا سامان خرید لیا کرتا تھا جو کئی دنوں تک اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر وقت گھر میں ہی موجود رہتا تھا۔ ایک بار علاقے کے لوگ جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اس نوجوان کو دیکھو، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، نہ ہی یہ ہماری محفلوں میں آتا ہے اور نہ ہی ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہے اور نہ ہی ہم سے بات چیت کرتا ہے، اپنی آنکھیں نیچے کیے خریداری کرتا ہے اور واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ سامنے بھی نہیں دیکھتا، نظریں جھکا کر چلتا ہے۔ اس طرح تمام لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے کہ جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سچائی عطا کی ہوئی ہے کہ نظریں نہیں اٹھاتا۔ شیطان صرف خود سے آپ پر حملہ ور نہیں ہوتا، بلکہ شیطان بدنیت لوگوں کے ذریعے سے بھی حملہ ور ہوتا ہے، یعنی بدنیت لوگ جن کے دل میں برائی ہوتی ہے، شیطان ان کے ذریعے سے بھی آپ پر حملہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو حرام اعمال کر کے دکھاتا ہے، پھر انہیں اہل ایمان پر حملہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس بستی کے لوگوں نے اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت عورت تلاش کی۔ لوگ اس عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کر کے اس اللہ والے سے ناجائز تعلق بناؤ۔ اس عورت نے کہا کہ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ عورت ان کے علاقے کی سب سے غریب ترین لڑکی تھی جو بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گی تو ہم تمہارے وزن کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ تمہیں سونا دیں گے، جس سے تمہاری یہ غربت بالکل ختم ہو جائے گی۔ تمہیں صرف اس اللہ والے کے ساتھ ایک رات زنا کرنا ہے۔ عورت گھر جا کر اپنی حالت زار پر غور کرنے لگی اور سوچنے لگی، میں کس قدر غربت میں زندگی گزار رہی ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں اس غربت میں مر بھی رہی ہوں۔ مجھے وہی کرنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں۔ اس عورت کی نیت بدل گئی، شیطان اس پر بھی حملہ ور ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگوں کے بتائے ہوئے کام کو قبول کر کے ان سے کہنے لگی کہ میں جاؤں گی اور اس اللہ والے کو زنا کی دعوت دوں گی۔ پھر سردی کے موسم میں ایک رات وہ عورت اس نوجوان کے گھر جا کر دروازے پر دستک دینے لگی اور اس نے خود کو بہت بری حالت میں کر لیا تھا، جیسے وہ ٹھنڈ سے مر جائے گی۔ نوجوان نے دروازہ کھول کر جب اس عورت کو دیکھا تو فوراً دروازہ بند کر لیا۔ اس عورت نے بلند آواز میں کہا کہ برائے مہربانی مجھے اپنے گھر آنے دو، میں مسافرہ ہوں اور سوچا تھا کہ رات سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گی، لیکن رات ہو گئی، ابھی سفر آدھا ہے، میں نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں اور اس علاقے میں بھی کسی کو نہیں جانتی۔ اگر تم مجھے اپنے گھر پناہ نہیں دیتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ نوجوان نے اس سے کہا کہ میرے گھر کے آس پاس بہت سے پڑوسی موجود ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، انشاءاللہ وہ لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ عورت کچھ دیر کے لیے اللہ والے کے گھر سے دور ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ پھر سے کھٹکھٹا کر کہنے لگی کہ میں نے بہت لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا، میں بے آسرا ہوں، باہر بہت ٹھنڈ ہے اور اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی تو ڈر ہے کہ کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ اس نوجوان نے کہا تو پھر کسی پہاڑ کے دامن میں چلی جاؤ اور وہاں اور بھی بہت سے گھر ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ لوگ تمہیں ضرور اپنے ساتھ جگہ دیں گے، میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ وہ عورت چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد اس عورت نے پھر اللہ والے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوجوان نے دروازہ کھولا تو عورت کو موجود پایا۔ عورت کہنے لگی، اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی
یعنی ایک رات کے لیے اپنے گھر نہ ٹھہرایا اور کسی مرد نے میری عزت پر حملہ کیا، میری عزت لوٹی، تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہوں گی کہ اس آدمی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اس آدمی کی وجہ سے میری عزت پامال ہوئی۔ جب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا نام سنا تو بہت خائف ہوا، کیونکہ ایمان والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکا اللہ کا نام سن کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ گھر میں 2 کمرے ہیں، تم آؤ اور دوسرے کمرے میں ٹھہر جاؤ، لیکن نہ ہی میرے کمرے کا دروازہ بجانا اور نہ مجھ سے کوئی بات کرنا، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہونے لگے تو فوراً گھر سے چلی جانا اور اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ اس اللہ والے نے عورت کو دوسرے کمرے میں ٹھہرایا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، اور صرف بند ہی نہیں کیا بلکہ تالا لگا لیا اور قرآن مجید کی تلاوت کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ اب علاقے کے لوگ اس اللہ والے کے گھر کے آس پاس جمع ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عورت گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عورت اور اس نوجوان کو زنا کی حالت میں پکڑیں۔ وہ نوجوان تلاوت قرآن پاک میں مگن تھا۔ اچانک عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور لگاتار چیختی رہی۔ وہ اللہ والا اپنے کمرے سے نکل کر ہاتھ میں لالٹین پکڑ کر کمرے میں داخل ہوا جہاں عورت موجود تھی۔ نوجوان نے عورت کو فرش پر غلط حالت میں اپنی طرف بلاتے ہوئے دیکھا۔ اس نوجوان نے اپنے دل میں ایسی کیفیت محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی۔ اس کا ذہن اسے ایسی چیزیں بتانے لگا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھی۔ اب اس کے سامنے علاقے کی سب سے حسین عورت زنا کی طرف بلاتے ہوئے موجود تھی۔ گھر سے باہر موجود لوگوں نے جب اس عورت کی پہلی چیخ سنی تو سوچنے لگے کہ اب بہت جلد ہم ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے پکڑ لیں گے۔ گاؤں والے دروازے کے قریب ہوتے گئے کہ اچانک ہی عورت نے پھر سے چلانا شروع کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر لوگ گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ عورت کمرے کے کونے میں فرش پر ہے اور نوجوان کمرے کے دوسرے کونے میں فرش پر موجود ہے، اور عورت لگاتار چیختی جا رہی تھی جبکہ نوجوان کونے میں بیٹھا رو رہا تھا اور اس کا ہاتھ جلتی ہوئی آگ پر تھا۔ عورت نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے لے چلو، واللہ اس نوجوان کا ایمان مجھے مار رہا ہے۔ میں نے جو دیکھا اس منظر نے میرے قلب و ذہن میں ایک ایسی کیفیت طاری کر دی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اس نوجوان کا ایمان مجھے مار ڈالے گا، خدا را مجھے باہر لے جاؤ۔ لوگ عورت کو گھر سے باہر لے گئے۔ نوجوان کمرے کے کونے میں بیٹھا مسلسل زار و قطار رو رہا تھا، کیونکہ جب جب اس کا قدم عورت کی جانب اٹھتا تو وہ آگ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا اور پھر کہتا، یاد رکھ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ تیز اور گرم ہے۔ پھر وہ فرش پر گرتا، پھر اٹھتا، پھر جب اس کے قدم عورت کی جانب اٹھتے تو وہ اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیتا اور کہتا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ بے رحم ہے۔ پھر وہ ایسے ہی کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ جلتا رہا۔ عورت نے چلانا شروع کر دیا۔ پھر یہ لوگ اسے باہر لے گئے۔ اس نوجوان نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، یا رب العالمین، یا اللہ مجھے میرے گناہوں پر معاف فرما دے جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ اس نوجوان نے کہا، یا اللہ میں نے اس عورت کی جانب جو بھی قدم اٹھائے وہ معاف کر دے۔ وہ عورت گھر سے باہر آ چکی تھی، وہ کانپتی جا رہی تھی۔ پھر ایک گھر میں جا کر اسے بٹھایا گیا اور کہا، بتاؤ کیا کیا اس نے؟ ہم ابھی اس کو پکڑتے ہیں اور ابھی اس کو جرم کی سزا دیتے ہیں۔ بتاؤ، بہت مغرور بنتا ہے نا؟ آخر اس نے بھی وہی کیا جو سارے مرد کرتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں، اس نے تو وہ کیا ہے جو تم میں سے کوئی مرد کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جتنی بار میری طرف قدم بڑھاتا ہر بار اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیتا، اور یہی نہیں ہوتا بلکہ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ آگ پر رکھتا تو ایک سونے کی اینٹ میرے قریب آ کر گرتی۔ جتنی بار اس نے میری طرف قدم بڑھایا، خود کو زنا سے روکا، اپنا ہاتھ آگ پر رکھا، اتنی بار سونے کی ایک اینٹ میرے پاس آ کر گرتی۔ یہ دیکھو کتنی ساری اینٹیں جمع ہو گئی ہیں۔ جس سونے چاندی کے لیے
میں اس کے ساتھ سونے لگی تھی، مجھے میرے رب نے وہ سونا عنایت کر دیا، لیکن وہ نوجوان مجھے نہ ملا۔ میں تو صرف غربت کی وجہ سے اس کے پاس گئی تھی، غربت کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالی نے میری لاج رکھی۔ تم نے جس نوجوان کے پاس مجھے بھیجا، اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ہر بار جب وہ قدم اٹھاتا اور اس سے پہلے کہ میری جانب بڑھتا، لیکن اللہ تعالی اس کو ہر بار اس کے گناہ سے روک کر ایک سونے کی اینٹ مجھے عنایت کرتا۔ لوگو، تم کیا سمجھتے ہو وہ نوجوان مغرور ہے؟ اس کو بہت غرور ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ والا ہے، اس سے ڈرو۔ اس غریب لڑکی کی بات سن کر لوگ کانپ گئے اور اللہ والے کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اس کو باہر بلایا، لیکن وہ تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کیسے آتا؟ اس نے اسی حالت میں اپنی جان دے دی تھی۔ جب لوگ اندر پہنچے تو اس کا پورا ہاتھ جل چکا تھا، اور جس حالت میں وہ اس دنیا سے گیا، اس کو دیکھ کر سب نے بے اختیار سبحان اللہ کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔